کفنی شاہرن سیفی، تلوار اٹھائے ہو۔ کیسا وہ بندہ ہے، دیکھو کیسی خواہش کر رہا ہے، پڑا قبر میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اس حال میں اٹھانا پروردگار کہ میں کیسے ہوں، کہ میں کفن پہنے ہوں، تلوار اٹھائے ہوں اور نیزہ بھی اٹھائے ہوں، اور اس لبیک کہنے والے کی لبیک آواز پر میں لبیک کہتا ہوا دوڑ پڑوں اور پہنچوں ادھر حتم مقضیہ فاخرجنی من قبری مقتدرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی۔ اور وہ جو ندا دے رہا ہے، پکار رہا ہے، وہ وادیوں میں اور شہروں میں ہر جگہ ندا دے گا، کیوں؟ آواز تو ایک ہوگی نا۔ اچھا، ایک تھوڑی سی پہلے، اس سے تھوڑا سا پہلے دو آوازیں گونجیں گی، آوازیں دو ہوں گی۔ سورج میں ایسے محسوس ہوگا کوئی ہے اور وہ مولا علی السلام ہے، سبحان اللہ، کہ آواز دیں گے، اور وہ آواز مولا علی علیہ السلام کی ہوگی، رحمانی آواز، اللہ کی طرف سے آواز۔ اچھا، پھر لکھا ہے بعض میں 15 دن لکھا ہے، بعض میں مہینے بعد لکھا، ایک لعنتی شیطان بھی آواز دے گا۔ یہ تو علی والوں کے لیے آواز ہوگی نا، وہ اس کے لیے، اپنے کے لیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اس کو نکالا فاخرج انک رجیم، نکل جا مردود، تو رجیم ہے۔ رجیم، رجیم کیا مطلب؟ ابھی پتھر تو سے مارے نہیں گئے، سمجھو نا بات کو، پتھر تو نہیں مارے گئے، رجیم کیسے ہو؟ ابھی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، پتھر تو نہیں مارے گئے، یہ رجیم کیوں کہا؟ سوچنے والی بات ہے نا، رجیم کیوں کہا؟ رجیم کیوں کہا؟ کیونکہ سب کا بدلہ اتاریں گے یا ہر کسی کو جزا اور سزا دیں گے مولا امام مہدی علیہ السلام۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تو رجیم ہے، نکل جا یہاں سے، پتھر وہاں مارے جائیں گے، فرمایا تو رجیم ہے۔ بظاہر تو مارے جاتے ہیں، جاتے نہیں ہیں مارے، وہ پتھر تو مار کے آتے ہیں، کوئی دوستی تو نہیں کر سکتا، اگر کر کوشش کرے کہ اب تو بڑا مجھے بڑا پیارا ہے، اس کا تو حج عمرہ بھی نہیں، مارے تو جاتے ہیں، مگر اللہ نے جو یہ فرمایا فخرج، نکل، تو رجیم ہے، رجیم دھتکارا ہوا، مردود، تجھے رجم کیا گیا، کیا معنی؟ تجھے پتھر مارے گئے۔ تو اللہ بدلہ دے گا ہر کسی کو، مگر کس کے ہاتھوں؟ سرکار مولا مہدی علیہ السلام۔ جس کسی کو دیکھیں نا، انتقام، منتقم کون ہے؟ اور منتقم حقیقی، بظاہر انتقام جناب مختار نے بھی لیا ہے، پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں ذکر کریں گے، اس نے بھی کہا تھا کہ میں منتقم ہوں، اور صرف اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سرکار مولا امام حسین علیہ السلام، مولا نے 10ویں کے دن روز عاشور کو مختار کو یاد کیا، کبھی سنا؟ مختار کو یاد کیا ہے، مولا کے خطبہ ہے، انشاءاللہ پھر سے ہی کریں۔ تو مولا نے فرمایا ایک ثقیف کا نوجوان ہے بنو ثقیف سے، اور وہ تمہارے بدلے تم سے انتقام لے گا، ہمارا انتقام لے گا، کوئی چھوٹی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار مولا سید الشہداء جس کے بارے میں فرمایا، وہ مختار ہستی کہ ہمارا انتقام لے گا، اور انتقام لیا بھی۔ بظاہر لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور یہی کہا کہ یہ تو اپنا دعویٰ کرتا ہے جی میں نبی ہوں، رسول ہوں، نا قطعاً اس نے نہیں دعویٰ کیا، وہ عبادت گزار اتنا تھا۔ اور پھر کوئی عام بندہ ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے، مانتے کیوں نہیں؟ صحابی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ انتقام لیا ہے اس نے، صحابہ اور اس کی اولاد کو مارا ہے، اور اسی لیے اس کو مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں۔ صحابی ہے جناب مختار، صحابی کا بیٹا ہے، جناب ابو عبیدہ صحابی، اتنا بڑا صحابی، ہاتھیوں سے لڑنے والا، یہ تو لڑنے والا کوئی تھا ہی نہیں، یہ تو سارے تھے جاؤں
ہاں ہاں جاؤ آؤں بس گئے. یہ تو وہ تھے. اور علم آپ نے سنا ہوا ہے علم پھینک کے آ جاتے تھے. تو جو بھی تھے یہ برم چھوڑے اس کو تو وہ بہت بڑا بہت بڑا وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. اچھا چلو بھائی نے ذکر کیا تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں. ہاں تو جاتے ہوئے تو پتہ نہیں چلا نا. جب جا رہے تھے بہت پہاڑی کو عبور کیا تو جیسے بکری چھلانگ لگاتی دوسری چل وہ تو پہنچ گئے. جب واپس ہوئے اگر آپ دیکھیں نا ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں لکھیں وہ اود پہاڑی آ جائے گی. ایسے دیکھنا پڑتا ہے اوپر بڑی مشکل سے نظر آتی ہے. اتنی وہ بلندی پر ہے. ہاں ان کی چڑھائیاں تو دیکھیں کہ اس نے چھلانگ لگائی اور چل پہنچ گئے. اور جب واپسی آنے لگے آپ کیسے جائیں بڑی مشکل سے آئے. کچھ تو مدینے پہنچ گئے اور کچھ مدینے سے کراس کر گئے. 3 میل سفر ہے وہ پہاڑی مدینہ سے 3 میل کا سفر ہے. اتنے دوڑنے کے شوقین تھے. اچھا ایک کام یہ ایک صاحب کرتا تھا جو ہمیشہ کہتا رہا اگر علی نہ ہوتا تو فلاں ہلاک ہو جاتا. یہ کہتا رہا مگر یہ بھی کہ اگر کوئی بندہ قبضے میں آ جاتا تو کہتے سرکار میں تلوار سے اس کا سر جدا کر دوں. سرکار فرماتے تھے اس کو میں نے امان دی. کیوں کرتا؟ اس کو پتا تھا کہ سرکار نے اس کو امان دی ہے تبھی یہ بڑھ بڑھ کے بولتا. اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس کو مارنا ہے تو بھاگ جاتا. ہاں یہ جنگ خندق کی بات ہے. ایک بندے کے پیچھے یہ بندہ دوڑا. بندہ کیا کرے اب کہنا پڑتا ہے یہ دوڑا کسی کے پیچھے کسی کافر کے پیچھے وہ پیچھے موڑ پڑا. میں بتاؤں پھر تجھے کیا کرنا ہے. میں تجھے بتاؤں پھر بس بھاگ گیا. پھر پیچھے موڑ کے دیکھا تو فلاں ہے نا میں پھر بتاؤں تلوار میرے پاس بھی ہے. پھر بھاگ گیا. پھر رکنے والا نہیں. تو ہم چلے کہاں سے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ دوڑ کر بعد سامنے آ گئی تو ظاہر در کھل جاتے ہیں اور آنکھوں کے جب در پہ آ جاتے ہیں تو در کھلتے جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا یہ حقیقت ہے خوشامد نہیں ہے. حقیقت ہے وہ خود مہربانی کرتے ہیں. ہمارا کوئی کچھ نہیں. ان کی عطا ہوتی ہے ہستی. ہم بھی چھوٹے ہوتے سنتے تھے جو معرفت والے لوگ اور بڑے لوگ وہ تھے کہتے تھے ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں مگر اب سمجھ آ رہی ہے. حقیقتاً جو ہم تیاری کر کے آتے ہیں نا اس میں کچھ سنسر کرنا پڑتا ہے. جیسے علامہ غزل پر ہاشمی صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے اور پھر آگے پھر وہ سوئی رک جاتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا کیا آتا جائے. ہم نے کوئی رٹی ہوئی باتیں تو ہوتی نہیں. ایک بات جو ہم نے شروع کی اور حقیقت مانے 2012 میں زیارات پہ گئے تھے اور مولا کی عطا ہے یہ زبان چلتی رہتی تھی. 24 گھنٹے کا سفر ہے جو زاہدان سے قم المقصہ کا ہے اور وہاں ہم نے بہت کم سکون کیا ہے مطلب ریسٹ کیا ہے. زیادہ ایسے ہی بس وہ ایک بندہ تھا وہ ذاکر صاحب تھا تھوڑا سا وہ کبھی وہ قصیدے وغیرہ پڑھ لیتا ورنہ مولا کی عطا ہے میں پیچھے منہ کر کے بیٹھ جاتا. خواتین بھی ہوتی مرد بھی ہوتے بس ہم بول رہے ہیں. اور حقیقت مانے آدھا گھنٹہ میں نے معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم اقدس میں تقریر کی. میرے بعد ساتھ کے ساتھ کا نمبر تھا ایسے امامہ ایوا یہ وہ سارا مکمل تیار تھا. میں جب پڑھ لی مجلس بعد میں کہتے ہیں شاہ صاحب تساں ایڈی اچھی مجلس پڑھ لیں دے اتنی آیات
میں تو کچھ نہیں پڑھ سکتا. سبحان اللہ. یہ آقا ہنسیاں دکھا سبحان اللہ. سلوات پڑھو. اللهم صل على اور پڑھو الخیرات کی طرف. اور الخیرات سے پاک ہستیوں نے سرکار باقر العلوم کی روایت بھی ہے اور فرمایا کہ الخیرات الولایت علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے مراد مولا علیہ السلام کی ولایت. بے شک. تو ولایت تک پہنچو گے. آگے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو جمع کیا جائے گا ادھر. سبحان اللہ. کس طرف؟ مولا امام زمان علیہ السلام. برابر تم جہاں کہیں خیرات والے پہنچ خیرات اس وقت ہوں گے تب ہر بندہ نہیں نہیں جا سکتا. قطن کوئی نہیں جا سکے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تک ولایت علی علیہ السلام پر نہ ہوں گے. اور یہ بھی تو فرمایا شیخ صدوق نے امالی میں لکھا, بہت معتبر نام ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جو سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو حاصل ہے, کوئی کم حیثیت تو نہیں. مولا سے مانگ کے لیا تھا. ان کے والد بھی بہت بڑے علامہ تھے, اپنے دور کے مجتہد تھے, قمیوں کے, اہل قوم کے بہت بڑے, اور مانگ کے لیا تھا. اور مولا نے 2 بیٹے ادا کیے, 2, اور ان میں یہ بہت عظیم ہستی. اور پھر دیکھیں جو اصول کافی کا ہے, ثقۃ الاسلام الشیخ اسحاق بن یعقوب الکلینی, اس کی کنیت بھی ابو جعفر ہے. اس کی کنیت ابو جعفر الکافی, ہماری معتبر ترین کتاب الکافی لکھنے والا. اور سرکار امام باقر علیہ السلام کا الکافی و کافی نشیتنا, کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی. بھائی محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اچھا پھر سنیں کہ یہ جو بخاری مسلم, بخاری بہت مشہور ہے ان کے ہاں, تو بخاری اس میں کتنی احادیث ہیں؟ 5,500. 5.5. ہاں کچھ نہیں, مگر کمال ہو گئے. 16,000 احادیث ہیں. سبحان اللہ. اور کافی 20 سال کی محنت ہے. جناب شیخ ابو جعفر ہے, ابو جعفر اسحاق بن یعقوب الکلینی. اچھا دوسرا ابو جعفر, میں اپنی بات میں واپس آؤں پھر بات اور نکل جائے گی. یہی جناب شیخ صدوق, ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے, محمد بن علی ابن الحسین ابن بابوہ القمی. شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین ابن بابوہ القمی, یہ شیخ صدوق ہے. اچھا یہی لکھ رہے ہیں, میں اپنا حوالہ مکمل کروں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, کلمہ شہادتین کہا گیا ہے, 2 گواہیاں تو دیتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے. فرمایا من ابغضنا اہل البیت, جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ بعث اللہ یہودیاں, بعث اللہ یہودیاں, وہ یہودی محشور ہوگا. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کیا؟ لا الہ بھی پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ, ہاں پڑھتا ہے, لا الہ بھی پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ, پھر بھی یہودی. کیوں؟ وہ بغض رکھتا ہے کہ جب تک وہ تیسری گواہی نہیں دے گا قتل نہیں ہو سکتا. جنت تو کچھ بھی نہیں, جنت کی خوشبو دور سے 500 سال پہلے سے آنی شروع ہوگی, نہیں پہنچ سکتی اس کے مشام میں, وہ سونگ ہی نہیں سکتا, قطن نہیں. اچھا دیکھو نوح علیہ السلام کے برابر عمر ہو, ہر سال بات ادھر آ گئی تو ادھر ایک بات کرتے تھے, پھر کھڑے. آج ہم کھڑے ہیں, کوئی فکر نہیں, جس نے آنا ہے آ جائے, جانا ہے چلا جائے, ہم کھڑے, ہمیں کوئی فکر نہیں. بیٹھے ہوئے کہ چلے گئے, بیٹھے ماشاءاللہ 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 آسان میں بھی ہے آپ نے فرشتے آتے ہیں, ماشاءاللہ فرشتے آتے ہیں. ماشاءاللہ.
فرشتے آنے نہیں حقیقت ہے صحیح اور حقیقت ہے فرشتے آتے ہیں جب حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے پاکوں کا ذکر سبحان کیا اللہ، جاتا ہے، بے اور شک۔ ادھر سے جو ان سے اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں اوپر والے جو نہیں یہاں شرکت کر سکے ہوتے کہاں سے آ رہے ہو کہاں ہم زمین پر گئے تھے کیوں گئے تھے وہاں حدیث قصہ اور پاکوں کا ذکر تھا کہاں آپ وہ ذکر ختم ہو گیا کہاں وہ ذکر اب ختم ہو گیا اب شاید صدوق روایت کرتے ہیں اور امالی میں بہت معتبر ترین کتاب ہے میں نے حوالہ بھی تو اس میں ذکر کرتے ہیں جو لا الہ بھی پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے من ابغضنا اہل البیت بعثنا یہودیہ پھر بھی یہودی گواہیوں تو دے رہا ہے کیوں وجہ تو ہے نا کہا کہ جب دجال آئے گا وجہ ہے نتیجہ لینا نتیجہ ہے کہ جب دجال آئے گا ان کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کے کہنے پہ آ جائے گا اچھا تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ابغضنا اہل البیت بعثہ اللہ یہودیہ پوچھا گیا کہ وہ تو شہادتین دے رہا ہے دو گواہیاں تو دے رہا ہے دو گواہیاں دے رہا ہے پھر بھی فرمایا ہاں پھر بھی کیوں کہ جب وہ دعوت اس کے کہنے میں آ جائے گا اس کے کہنے میں آ جائے گا یہ نتیجہ ہے اس روایت کا فرمایا فاستبقوا الخیرات ہم اپنی بات کی طرف پھر واپس آئے فاستبقوا الخیرات دوڑ پڑو خیرات کی طرف اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اور دو جلدیں لکھی ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی اپنے دور کا بہت بڑا مجتہد اور اس کا نام بھی مولا امام مہدی علیہ السلام نے خود رکھوایا ہے کہ یہ چاہے وہ اکمال دین ہے یہ شیخ صدوق والی مولا نے خود لکھوائی ہے کوئی عام بات ہے جیسے مولا سرکار امام حسن عسکری مولا کسی کام میں تو کچھ لکھ رہے تھے بس خود تو تشریف لے گئے مگر وہ قلم چلتا رہا تحریر مکمل نہیں ہوئی قلم رکا ہی نہیں اچھا یہ بھی آپ سن چکے میں صرف دہرا رہا ہوں کہ مولا کے پاس کسی نے خط بھیجا تھا مولا عسکری علیہ السلام کے پاس کسی نے خط بھیجا تھا بڑے بندوں نے بھیجے اور انہوں نے اپنے سوالات لکھے مولا نے ان کے خطوں کے جوابات لکھے اور ایک بندہ ماننے والا تھا ہی نہیں لوگوں نے کہا تو بھی لے میں تو مانتا ہی نہیں میں اس تمہارے امام میں لکھ رہا ہوں اس نے قلم سے لکھا ہے سیاہی سے نہیں لکھا خالی قلم سے جیسے ہم یہ بال پینٹ نکالیں اور بغیر سے لکھنا شروع کر اس نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا اور لکھتا رہا ان کے ساتھ خط بھیج دیا مولا نے اس کا جواب سب سے پہلے دیا اس کا جواب محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولا نے سب سے پہلے اس کے خط کا جواب دیا اور اس نے تو نہیں لکھا تھا نا سیاہی نے جب جواب دیا ہے تو سیاہی سے جواب اور وہ مان گیا کہ میں تو ماننے والا تھا نہیں اب مان گیا سب بات